حضرت ابراہیم کو نارے نمرود میں جب وہ ڈالنے لگے ظالم لوگ، جبریل امین آ گئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے خلیل میں فرشتوں کا سردار حکم دو، آپ کی ہر بات مانوں گا اور آپ کے کام آؤں گا۔ جبریل امین سے خلیل اللہ نے کہا تھا آپ کی محبت کا شکریہ، مگر میرا رب غافل نہیں ہے، میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ سب جانتا ہے۔ زور سے بولو، وہ سب میرا پروردگار میرا خدا وہی میری مدد کرنے والا۔ نارے نمرود میں ڈال بھی دیا گیا ہے، کتنی بڑی آگ تھی کہ سر اٹھاتے تھے تو آگ کی لپٹیں نظر آتی تھی۔ اللہ کے خلیل کو ڈال دیا گیا، زبان پہ حرف شکایت نہیں آیا۔ سبحان اللہ بولو ذرا جھوم کے سبحان اللہ۔ اللہ پہ بھروسہ اسی کو کہتے ہیں، توکل اسی کو کہتے ہیں۔ اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے۔ رب تیری طاعت میں جینا بھی ہے مرنا بھی، ہنس ہنس کے مصیبت کا یہ پار اٹھا لے۔ آج کل کسی پہ ذرا ساری پریشانی آئے، ارے یار سب مزے لے رہے ہیں، ہم ہی پریشان ہیں۔ وہاں نعرے نمرود میں ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جبریل امین نے پہلے کہا حضور ارشاد تو فرمائیں، کہا جبریل محبت کا شکریہ، مگر جس کے لیے جا رہا ہوں وہ خدا بے خبر، زور سے بولو بے خبر، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ ڈال دیا کہاں بولو؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اب قرآن میں میرا رب کہتا پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء، اللہ کہتا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ، کیا کہا اللہ پاک نے؟ اے ٹھنڈی ہو جا۔ کیا کہا اللہ نے؟ سلامتی والی ٹھنڈی ہو نا، ہاں ایسا نہ ہو اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، ہاں سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ نمرود والے سمجھ رہے تھے خلیل جل کے خاکستر ہو گئے، رب نے فرمایا ظالموں دیکھو تو صحیح، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ ظالم اپنی چالیں چلتے ہیں، اپنی اپنی چالیں آج کل بہت چلی جا رہی ہے نا چالیں ہیں۔ اللہ کہتا ہم اپنی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے، غالب وہی آتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جب راگ کا ڈھیر ہٹایا گیا وہ اتنا بڑا ڈھیر ہو گیا تھا کہ ہٹانے کے لیے بھی لیبر لگانا پڑی تھی۔ ارے اتنا ڈھیر ہو گیا تھا کہ وہ ہٹانے کے لیے کیا لگانا پڑی؟ اور جب راکھ ہٹی تو اللہ کے کرم سے ابراہیم مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ، مسکراتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، بے شک پریشانیاں آتی ہیں مگر آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ میرے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف مصباحی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا بھی ہو جاتا کہ سر دے دیتے ہیں حق والے تو تم یہ نہ سوچنا ان کی ہار ہو گئی، نہیں یار، ہار جیت کا فیصلہ کسی کی جان کے جانے نہ جانے سے نہیں ہے، ہار جیت کا فیصلہ ہوتا نظریہ کس کا زندہ رہا۔ ہاں
کربلا میں دیکھو تو ظاہر میں کچھ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، لیکن عقل سے فیصلہ کرو، دل سے فیصلہ کرو، ایمانداری سے فیصلہ کرو۔ اب سوچو کہ یار حکومت تو وہاں یزید کی تھی، مگر آج جلوہ حسین کا باقی ہے۔ وہ یہ سمجھا کہ سب کو شہید کر دیا تو میں جیت گیا۔ 3 سال 7 مہینے کم و بیش حکمراں رہا، بس اتنے میں سمٹ گیا، میرا حسین تو کل بھی بادشاہ تھا، حسین آج بھی بادشاہ ہے، اور حسین تو بادشاہ ہی رہے گا۔ یار بڑے زندہ دل لوگ ہیں، ایسا لگ رہا جلسہ شروع ہو رہا ابھی۔ اے بھئی سنو گے کب تک تم غوث پور ملک والو یا ملک غوث پور والو، چلو جو بھی ہو، سنتے رہو گے؟ یہ جو سب سے پیچھے بیٹھے کتنے دیر تک سنو گے بتانا بھی ذرا؟ فجر تک سن لو گے؟ ماشاءاللہ ہمارا جوان دوست کہہ رہا، اللہ خوش رکھے کہ حضرت فجر کی نماز پڑھا کے جانا۔ اب دیکھو بھئی عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو ملتے رہیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا پھر ملیں گے، ملتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے ہمارے ان بچوں کو، ذرا ذرا سے بچے ہیں مگر کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ شاد و آباد رکھے۔ سب بچوں کے نام میرے ذہن میں ہیں مگر کسی کا نام رہ گیا دل ٹوٹ جائے گا، میں ذکر کروں نہ کروں میرا خدا سب کو جانتا ہے۔ بتاؤ جیت کس کی ہوئی؟ یزید کی یا اونچا بولو حسین کی؟ کس کی جیت ہوئی؟ جو شہید ہو گئے ان کی جیت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے۔ زور سے بولو، وہ صبر والے تھے۔ اور کیسی جیت ہوئی؟ کل بھی پرچم لہرا رہا تھا، آج بھی پرچم لہرا رہا ہے۔ اے میرے بھائیو، تم امام عالی مقام کا راستہ اپناؤ۔ انہوں نے اتنے زخم کھائے، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، مگر سجدہ نہیں چھوڑا۔ نماز ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں، بولو سجدہ نماز میں، ایسا نہیں پڑھو گے میرے ساتھ؟ ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، جیسے جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا توصیف مصباحی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ اور یہ شعر سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے۔ جب تک نہ بخش جائیں گے، جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی، نانا کے امتی، جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی، تب تک رہے گا ان کا نواسا نماز میں، نواسا نماز میں۔ میرے بھائیوں، آج ایک بات یہ گانٹھ باندھ کے لے جائے۔ ارے گانٹھ باندھنے کا مطلب ہوتا ہے دل میں بٹھا کے لے جاؤ یار، تم بھی اور تم بھی اور تم بھی سب۔ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ کریں گے جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ بھئی جو انہوں نے کیا وہ تو ہم نہیں کر سکتے، اتنا بڑا تو اس لیول کے نہیں ہے، مگر ان کی غلامی کریں گے۔ انہوں نے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، ہم اپنے گھر بار میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جنگ میں بھی نمازی رہے، ہمارے سامنے تو کوئی جنگ نہیں، ہم گھر میں نمازی رہیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آذان ہو گئی تو گھر کی عورتیں کہہ دیں پہلے نماز بعد میں کھانا۔
بھوک زیادہ لگی ہے تو چلو پہلے کھانا مگر بعد میں سر جھکانا، ورنہ گھر میں نہ آنا، بند کر دیں گے دانا پانا۔ ارے پانی اور دانا، یہ بات عورتوں کو سکھانا، اور اے عورتوں مردوں کو سکھانا کہ گھر میں آنا تو سر جھکا کے آنا یا بعد میں جھکانا، مگر مسجد میں ہے روزانہ آنا جانا، روزانہ آنا، سر کھانا بعد میں، یا پہلے بھی کھانا تو بعد میں مسجد میں جانا، ورنہ گھر میں ایسا اگر ماحول بن گیا تو بات ہی الگ ہو جائے گی، گاؤں کی تعریف ہو جائے گی۔ ارے لوگ لڑکیوں کے بھی رشتے یہاں بھیجیں گے اور لڑکیوں کے بھی بھیجیں گے، اس لیے کہ اس گاؤں میں بچے ہو تو نمازی ہیں، جوان ہو تو نمازی ہیں، مرد ہو تو نمازی ہیں، عورتیں ہو تو۔ قاری رضوان صاحب تبھی تو بات بنے گی۔ معاذ رضوان صاحب کدھر چلے گئے ہمارے؟ ادھر آؤ، ادھر دونوں رضوان ہی ہیں ماشاءاللہ، اور جنت کے دروغہ کا نام بھی رضوان ہی۔ بھئی یہاں دونوں رضوان بیٹھے ہیں، اللہ کرے وہ رضوان بھی خوش ہو جائیں جو جنت کے دروغہ ہیں۔ سبحان اللہ بولو۔ جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان۔ کبھی کوئی مولانا تقریر میں پوچھنے لگیں کہ رضوان کس کا نام ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی رضوان کی بات کر رہے ہیں جو جنت کے دروغہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک صاحب نے پوچھ لیا بھئی رضوان کس کا نام ہے تو کھڑے ہو گئے میرا نام ہے، تو وہ تمہارے بھی نام ہے، جواب صحیح ہے، لیکن یہاں جو بات چل رہی ہے وہ دروغہ جنت کا۔ ہاں زور سے بولو کس کا؟ رضوان پہ مجھے شعر یاد آ گیا، سنا دوں؟ زیادہ دل سے سن رہے ہو جو باتیں یاد آتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ بھی امامت کرتے ہو یہاں پر، کیا نام ہے آپ کا؟ عالم، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ اور آپ اسی مسجد میں ہو؟ آپ بھی اماموں کا بھی دھیان رکھا کرو، صرف تقریر کرنے والوں کا دھیان نہ رکھو، ان کا بھی رکھا کرو۔ ہمارے لیے چندہ کیا تم نے، مجھے پتا ہے ماشاءاللہ، اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ کل حضرت سے بات ہوئی، دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، بولو کس کا گھر ہے؟ ہاں، اس لیے یقین رکھو میرے بارے میں کبھی بھی ذہن میں یہ مت سوچنا کہ میں تاریخ لے کے میرے ذہن میں کبھی کوئی لالچ یا کسی وجہ سے ادھر ادھر کر دوں۔ میں باخدا بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی تاریخ لے کے میرے ذہن میں نہیں رہا، حالانکہ بچوں نے فون کیا تھا مجھے، جب وہ اس میں ہسٹری میں آ گیا تو اس وجہ سے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں اپنے فضل سے کرا دیا۔ لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا غلط فہمی میں انسان ہوں، بھول چوک مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے تاکہ تمہارا ذہن صاف ہو جائے، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو۔ بچوں نے تاریخ لی تھی مگر وہ ذہن میں نہیں رہی میری، بعد میں انہوں نے رابطہ نہیں کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے چلو وہ بھی قریب میں ہی تھا، ورنہ تو بھائی معاملہ میں آپ سمجھتا ہوں پبلک کو کسے کسے صفائی دو گے وہ یقینی نہیں کریں گے، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی۔ تو میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ اپنے اماموں کا بھی دھیان رکھو۔ ہاں، چونکہ ایک بچہ پیدا ہوگا تو سنبھل سے مولانا توصیف رضا نہیں آئیں گے کان میں اذان دینے۔ ہاں، رات میں 3 بجے بیچارے یہی جائیں گے امام صاحب۔ تو ہم یہ کہتے ہیں پہلی بات تو گڑ بھی دے دو، چلو گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بولی تو بول دو۔ 500,000 روپے اگر ہاتھ پہ رکھ دو گے امام کا دل خوش ہو جائے گا، اس کے بھی بال بچے۔ امام ہے ہمارا، ایک تقریر کرانے کے لیے جلسہ کرتے ہو کتنے انتظام کرتے ہو، اور یہ تو ہر جمعے کو تقریر کرتے ہیں۔ جی میں نے تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ جب نماز جمعہ پڑھنے جایا کرو تو 10 20 50 100 روپے جیب میں رکھ کے لے جایا کرو، کچھ تو ڈالو گلک میں جو مسجد کی ہے، اور بعد میں جب مصافحہ کرو امام صاحب سے تو صرف خطیبوں سے، شاعروں سے اور پیر پیرانے نظام کا بے شک اپنی جگہ مقام ہوتا ہے، ان سے جیسے مصافحہ کرتے ہو ویسے ہی مصافحہ تحفتاً ہدیتاً اپنے امام سے ہر جمعے کو کر لیا کرو، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ صحیح مشورہ دیا کہ نہیں دیا ہے؟ تو صرف گردن ہلا کے اس کا جواب دو گے یا عمل بھی کرو گے؟ عمل کرو گے تبھی کہا ہے، چونکہ مجھے یقین ہے آپ لوگوں پہ۔ میں بتا رہا تھا تم لوگوں کو کہ ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یہ علماء کرام ہیں، دیکھو سنو، مدرسوں میں جو ہم لوگ چیپٹر پڑھتے ہیں نا نماز کا، تو اس میں الگ الگ وہ آتے ہیں، یہ مریض کی نماز کا بیان ہے، یہ مسافر کی نماز کا بیان ہے،
یہ حالت جنگ میں نماز کا بیان ہے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کا بیان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیمار ہیں تو بیٹھ کے نماز کا بیان ہے۔ یعنی نماز تو یہ سمجھ لو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوتی الا یہ کہ آدمی کی عقل سلامت نہ رہے۔ اگر وہ مکلف ہے تو نماز ہے، مسافر کی نماز ہے۔ ہاں اگر آپ شرعی مسافر ہو گئے تو شریعت نے آپ کو رخصت دے دی، اب 4 رکعت مت پڑھو، فرض کی 2 پڑھ لو مگر پڑھو۔ کوئی مجبوری ہے تو قضا کر لو وہاں جا کے جہاں پہنچ گئے۔ اب بتاؤ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو مریض کی بھی نماز کا بیان ہے فقہ کی کتابوں میں، اور یہاں ہٹے گٹے ہیں، اچھے خاصے موٹے تازے ہیں، موبائل چلانے میں سب سے تیز ہیں، پوری رات موبائل چلائیں مگر نماز پڑھنے آنے تیار نہیں ہے۔ جو بڑھاپے میں دیکھ لیں گے، وہ بڑھاپے ہی نہ آیا تو کب دیکھو گے؟ بہت ہیں کہ جو بڑھاپے میں دیکھ لیں گے بعد میں قبر میں دیکھے گئے ہو۔ جی کتنے جوانوں کے بھیجے پولیتھین میں بھر کے لاتے ہوئے میں نے خود دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہٹا گٹا جوان تھا، کوئی بیماری نہیں، اور دیکھو رات میں سویا تو ایسے سویا صبح کو اٹھنا سکتا۔ تو بڑھاپے میں دیکھ لے گا یار تو، اے میرے جوان بھائی بڑھاپے میں دیکھے گا، اور بڑھاپا ہی نہیں آیا تو کب دیکھے گا؟ کب دیکھے گا اگر بڑھاپا ہی نہیں آیا؟ یہ مسجد صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے۔ اور ان بوڑھوں کو سلام کیا کرو جو مسجدوں کے لیے ایسے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں جیسے کیلیں ٹھوک دی گئی ہو۔ اپنی بیٹی کے گھر بھی جائیں تو نماز نہیں چھوڑتے، رشتہ داری میں جائیں نماز نہیں چھوڑتے، گھر پہ رہیں نماز نہیں چھوڑتے، گھر سے باہر رہیں نماز نہیں چھوڑتے۔ ان کے بال سفید ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان اتنا مضبوط کیا ہے کہ 5 وقتہ نمازی ہے، طبیعت خراب ہو جائے تب بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ بتاؤ امام رضوان صاحب، کتنے ایسے ہیں جو بوڑھے ہیں، بوڑھے ڈاکٹر نے منع کر دیا بھئی طبیعت تمہاری خراب رہتی ہے، کمزور ہو، چلو روزہ مت رکھنا۔ عالم صاحب نے بھی کہا کہ چلو تمہاری جان پہ بنا سکتی ہے، پریشانی ہے تو بعد میں تم جو ہے قضا کر لینا، مگر بوڑھے کو 80 سال 70 سال اس 90 سال کے بوڑھوں کو روزوں سے ایسی محبت ہے کہ کمزور ہو جانا گوارا ہے مگر رمضان کے روزے چھوڑ۔ رمضان شریف بھی تو آنے والے، اور رضوان بھائی بعض جوانوں کو میں دیکھتا ہوں دن میں دھواں نکال لیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بتاؤ روزے کی حالت میں۔ ابے تو 25 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا کڑیل جوان ہے، تجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا؟ بولے وہ میری باڈی کمزور ہو جائے گی، میں کمزور ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا جا کے دیکھ مسجدوں میں ان بوڑھوں کو جن کے بال سفید ہو گئے، جن کی بھویں لٹک گئی ہیں، جو 80 سال 90 سال 95 سال کے ہو گئے، نہ نماز چھوڑ رہے ہیں، نہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، نہ تراویح چھوڑ رہے ہیں، نہ تہجد چھوڑ رہے ہیں، نہ اوابین و اشراق چھوڑ رہے ہیں۔ ان بوڑھوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، روزہ تو ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ نمبر 1 پہ نماز، زور سے بولو نمبر 1 پہ۔ یہ بولنے کی نیت سے یعنی پڑھنے کی نیت سے بول رہے ہو یا صرف مجھے دکھانے کے لیے بول رہے ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ دیکھو مجھے مت دکھاؤ، دل سے بتاؤ، میں دیکھوں نہ دیکھوں، دل سے نیت۔ اگر دل میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ بھئی ہاں یار نماز تو پڑھیں گے بھئی، اب نہیں چھوڑیں گے، کیا پتا کب موت آ جائے، ہمیں کیا پتا سن 2024 ہم کمپلیٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں، کیا پتا سن 2025 ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہی نہ ہو، کیا پتا۔ یہ بات دماغ میں اگر بیٹھ رہی ہے، لگ رہا ہے تمہیں ہاں یار دل پہ اثر ہو رہا ہے، تب مجھے بتاؤ کہ بھئی ہاں حضرت اب ہم نماز پڑھیں گے۔ ہماری نماز جو کچی ہے، یاد نہیں ہے، اپنے امام صاحب سے درست کریں گے اور خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں گے۔ بیٹھ رہی ہے دماغ میں، بات یہ نہیں بیٹھ رہی؟ بتاؤ مجھے پہلے تو، لگ رہا تمہیں
کھیت پہ ہو، اپنے مارکیٹ میں ہو. رضوان بھائی جو نمازی ہوتے ہیں دلی میں، میری تقریر میں آپ نے یوٹیوب پہ سنا ہوگا، خیر یہ میں نے بہت جگہ بتایا ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں میں. ہمارے سنبل کی لڑکا ہے وہ، تو اس کی جاب لگ گئی، مجھے ملا تو بتانے لگا اپنے بارے میں کیسے ایسے. کہتا کئی اس نے ڈپلوما کیے تھے، اس کے بعد ڈگری بھی تھی کوئی. وہ پہلے ادھر کمپنی میں فون آیا اس کے پاس گڑگاؤں سے، اس کی سیلری 35,000 روپے ڈن ہو گئی فائنل. کمپنی کے مینیجر نے، اس نے مالک نے یا مینیجر نے اس سے کہا کہ بھائی 35,000 روپے دیں گے. تو مجھے بتا رہا تھا حضرت میں نمازی ہوں، الحمدللہ بچپنے ہی سے نمازی ہوں. میرے ماں باپ نے مجھے یہ تاکید کی ہے بیٹے ایک وقت کا کھانا کم کھا لینا مگر نماز مت چھوڑنا. میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ 35,000 روپے بہت آپ نے سیلری ہے، ٹھیک ہے میری سیلری ہے، ٹھیک ہے اس میں میرا گھر کا خرچہ ورچہ چل جائے گا، صحیح ہے، مگر میں جو ہے ظہر کی نماز پڑھے گی جاب کے ٹائم پہ، اور عصر بھی پڑھ سکتی ہے، ظہر تو پڑھے گی بہرحال، تو مجھے نماز کی مہلت دے دیں، چاہے 1-2 ہزار روپے آپ مجھے کم دے دیں. تو وہ جو ہے سامنے والا، ارے بھئی آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کو جاب کرنا، کتنے مسلمان یہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ کبھی اس بات کو نہیں کہتے، تو ہم آپ کو کیسے پرمیشن دے دیں. سب طرح کی ذہنیت ہوتی ہے. مجھے بتا رہا تھا مولانا توصیف رضا صاحب، آپ یقین مانیں میں نے اس وقت اپنے دماغ کی عیاری نہیں سنی، دل کی بات سنی. اور میرے دل نے کہا اللہ نے جب مجھے صلاحیت دی ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، میرے پاس یہ نالج ہے، میرے پاس ڈگری ہے، اللہ نے اس قابل بنایا ہے، تو وہی انتظام بھی کرنے والا ہے، وہی روزی بھی دینے والا ہے. میں نے ٹھوکر مار دی. میں نے کہا سر آپ کا شکریہ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کے ہاں جاب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اپنی نماز کو روزانہ قضا نہیں کر سکتا. کبھی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، لیکن یہاں میں روزانہ اپنی نماز کیوں قضا کروں؟ تمہیں کوئی اور مل جائے گا اور مجھے بھی کوئی نہ کوئی کمپنی مل جائے گی، اللہ مالک ہے میرا بھی. کہتے ہیں میں چھوڑ کے آ گیا، میٹرو میں بیٹھا ہوا تھا، دل میں وسوسے آ رہے تھے، ادھر گھر سے بھی فون آ رہے تھے، گھر پہ بھی پیسوں کی ضرورت تھی، اتنی مشکل سے تو جاب لگی، دل میں شیطان وسوسے ڈالا، مگر میں نے دماغ میں نے سنا. گھر اپنے روم پہ آیا، کہہ رہا تھا کہ نوئیڈا سے میرے پاس، چونکہ اس نے اپنی جو اس کے بعد ڈگریز تھیں اس کے الگ الگ فوٹو کاپی کرا کے، زیرکس کرا کے اس نے الگ الگ کمپنیوں بھیج رکھے تھے. جاب کے لیے تو الگ الگ آدمی محنت کرتے ہی ہے. کہتے ہیں نوئیڈا سے میرے پاس کال آئی کہ آپ آئیے، ہم نے کاغذات دیکھ لیے، انٹرویو دیجیے، ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. انٹرویو ہوا فائنل، کہتے ہیں نوکری لگ گئی میری. کہتے ہیں وہ بھی غیر مسلم تھا، مگر دیکھو ہر غیر مسلم سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں بھائی. سورہ ممتحنہ میں 2 قسمیں کی گئی ہیں، ایک وہ ہیں جو تمہارے دین کے معاملے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دین کے معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. ظاہر سے دونوں میں فرق ہے. کہتے ہیں اس سے میں نے یہ بات پہلے کہہ دی کہ سر جاب کی بات، جو سیلری کی بات ہے وہ آپ بعد میں رکھیں، لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. تو نماز کا نام سن کے اتنا خوش ہوا کہ وہ خوشی کی وجہ سے کھڑا ہو گیا. کہتا آج کے زمانے میں بھی ایسے مسلمان موجود ہیں. ارے تو بڑا نیک مسلمان ہے کہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، اس کا مطلب تو سچا پکا مسلمان ہے. جب تو نماز نہیں چھوڑے گا، اتنا نیک آدمی ہے، تو پھر میری کمپنی کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی فراڈ نہیں کرے گا. اس نے کہا وہاں مل رہے تھے، اس نے کہا تھا 35,000 کے لیے دوسری کمپنی والے نے، مگر اب یہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، مگر پھر بھی دیکھو کتنی عزت دے رہا. کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے بیٹا میں تمہیں 40,000 روپے دوں گا، تم آتے رہو، اور دھیرے دھیرے وہ میری تنخواہ بھی بڑھاتا رہتا ہے. پورے کمپنی میں غیر مسلم بھائی بھی مجھے عزت کے ساتھ، نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہی اپنا راستہ چھوڑا ہے، ورنہ آج بھی اگر ہم نبی کا طریقہ اپنا لیں، سچے مسلمان بن جائیں، دوسرے دھرم والے بھی تمہیں عزت دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں میرے بھائی. بولو میں نے غلط تو نہیں کہا؟ بتاؤ. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ایک سے ایک بڑے جھوٹے. ہاں، شراب کے اڈوں پہ، بھٹیوں پہ شراب کی، جہاں شرابیں بکتی ہیں وہاں لائن لگائے ہوئے مسلمانی تو کھڑے ہیں. حضرت بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں تو بولو آپ لوگ. شراب پینے کے لیے ناپاک ہے شراب. نالی کی گار کھائے گا کوئی؟ نالی کی گار، توبہ توبہ. اور کتنے شرابیوں کو میں نے خود دیکھا، میں تو سفر میں رہتا ہوں زیادہ تر، نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں ایسے. نالی میں بتاؤ منہ کھلا پڑا، کیا کیا جاتا ہوگا منہ میں، چھی چھی چھی.
وہ اس میں غوطے لگا رہا، اسے پتہ نہ نینی تال کا جھرنا سمجھ رہا کیا سمجھ رہا، کیسی ناپاک چیز پی رہے ہیں۔ ابے عقل چلی جاتی ہے شراب پینے سے، یہ ناپاک ہے شراب، زور سے بولو کیا ہے؟ کبھی بھی پیدا مت ہونے دینا شرابیوں کو اپنے گاؤں میں، اور کوئی ہو جائے اس کی منت سماجت کر لو، محبت سے سمجھاؤ، جیسے بھی سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ، اس کی عادت چھٹاؤ۔ تمہاری تبلیغ سے، تمہاری کوشش سے اگر وہ توبہ کر کے نمازی بن جائے گا، اس کا ثواب اسے تو ملے گا ہی، مگر تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ صحیح کہی نہ بتاؤ میں نماز، اس لیے اس پہ دھیان دو اور نماز کی تبلیغ کرو، نماز کو پھیلاؤ، گھر گھر میں نمازی بناؤ۔ ارے ابھی آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا، اب تو خیر انٹرنیٹ کا زمانہ، کوئی بات چھپتی تھوڑی ہے، وہ ہندی کے اخبار میں ہی تھی کہ ایک سائنٹسٹ نے جب دیکھا کہ نماز میں سجدے والی پرکریا بھی ہوتی ہے، تو وہ اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے ان لوگوں نے اپنے طور پہ اس پہ تحقیق کی، تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ برین ہیمریج جو ہو جاتا، دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا بلڈ سرکولیشن، ارے ایک چیز ہے اوپر کو بھیجنا اور ایک ہے نیچے آنا، تو نیچے تو آرام سے ہوتا رہتا، مگر چونکہ دل پمپنگ کرتا بلڈ کو، خون کو، تو وہ اوپر کی طرف کبھی کبھی جب دماغ ٹینشن میں ہوتا تو نسیں گرم ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بلاک ہو جاتی ہے ایک دو نس، تو اسی سے وہی برین ہیمریج ہوتا ہے، تو بلڈ اوپر نہیں جا پاتا۔ لیکن جب سجدے میں بندہ جاتا ہے نا تو دل ہو جاتا ہے اوپر، سر ہو جاتا ہے نیچے، آسانی سے بلڈ سرکولیشن بھی ہوتا رہتا ہے اور عبادت بھی ہوتی رہتی ہے، بیماری بھی سماپت ہو رہی ہے اور خدا سے دوری بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو سجدے میں کیا آ رہا ہے کہ ساری دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو رہی ہیں اور روحانیت کا سامان بھی اللہ تجھے عطا فرما رہا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، تم اگر نمازی بن جاؤ نا میری قوم کی عورتوں، خواتین اسلام، تم اگر نمازی بن جاؤ، ایک ماں نمازی بن جائے ہیں، کتنی بیٹیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے شروع میں پریشانی اٹھائی اپنے سسرال میں جا کے، لالچی لوگ مل گئے تھے انہیں کہ تمہارے ابا نے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، مگر 5 وقتہ نمازی تھی، قرآن پڑھتی تھی، ناشتہ بعد میں بناتی تھی، پہلے قرآن پڑھتی تھی اور فجر کی نماز پڑھتی تھی۔ تو گھر میں کچھ تو دیندار ہوتے ہی ہیں، ان دیندار لوگوں نے کہا بے چپو، جہیز کی باتیں کرتے ہو، یہ تو دیکھو کتنی پرہیزگار بیوی ملی ہے تمہیں، کتنی پرہیزگار بہو ملی ہے تم لوگوں کو، جہیز کی باتیں کرتے ہو۔ ارے نادانو، یہ نہ دیکھو کہ وہ جہیز کا سامان لائی ہے یا نہیں لائی ہے، یہ دیکھو کہ سینے سے لگا کے قرآن لائی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور میں نے اس بات پہ بھی ایک دن غور کیا کہ یہ ہم لوگ جو جہیز کے سامان کے ساتھ قرآن مجید بھی بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں، اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو اب اس کی مجھے وہ تو نہیں ملی تاریخ، بہرحال کب سے ہوئی، لیکن میں نے اپنے دماغ سے سوچا اور مجھے لگتا ہے یہی وجہ ہوگی کہ یہ سوچا ہوگا ماں باپ نے کہ بھئی اتنا سامان جا رہا ہے تو اصل دولت تو قرآن مجید ہے، اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے، ہمارے پیارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، تو ہم اپنی بیٹی کو اور سامان تو دیں اور قرآن نہ دیں۔ یہ تو رونگ وے ہے، غلط راستہ ہے۔ بیٹی کو قرآن دو اور سامان دو مت دو، مگر قرآن دو، اس لیے کہ بیٹی جب قرآن لے کر کے جائے گی، وہاں قرآن پڑھے گی روزانہ، تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس گھر میں برکتیں نازل ہونے لگیں گی، اور جب یہ قرآن پڑھتی جائے گی تو اس کے لیے اس کے سسرال والوں کے دل میں محبتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ بتاؤ بھئی بات صحیح ہے کہ نہیں، بولو۔ بہت بڑھیا حضرت۔ مگر ہمارے یہاں پہ میں ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا اور سب سے کہہ رہا ہوں یہ بات، قرآن کب اٹھانے کا نمبر آتا ہے؟ جب گھر میں ہو جاتا ہے جھگڑا۔ اب وہ 4-5 کہہ رہے ہیں بھئی قرآن اٹھاؤ اور قسم کھاؤ۔ ارے بھلے آدمیوں، قرآن کی قسم کھلوا رہے ہو، قرآن قسم کے لیے ہے۔ انہیں سمجھاؤ کہ گھر میں جھگڑا کیوں ہو رہا روزانہ، یہ
یہ سر کیوں پھوٹ رہے ہیں تمہارے روزانہ؟ کچھ نہ کچھ بات ہے، گھر میں نمازی پیدا کرو. ذرا زور سے بولو. نماز کا ماحول بنا دو، قرآن پڑھ کے سنا دو، اور پھر میرے ساتھ یہ شعر بھی پڑھ دو. سبحان اللہ. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جا. یہ والا حصہ زیادہ ٹھنڈی آ رہی ہے آج نہیں حضرت بندے سن سبحان اللہ. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بہار. ہر لفظ کو سینے میں، سارے لوگ پڑھو یار میرے ساتھ تبھی لطف آئے گا اور زیادہ. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بہار. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بہار. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ حضرت بہت خوب. بھئی 10 منٹ اور رہے ہیں تقریر کے، 10 منٹ تو اور ساتھ دے دو میرا، ذرا جھوم کے بول دو سبحان اللہ. سامان تجارت میرا نہیں ہے. تو کہنا کیا ہے ان سے؟ کہنا باقی جواب تو منا لوگ دنگے، مگر 2 شعر سنا گے، 2 مصرے سنا گے، وہ یاد ہے. کیا ہے بولو؟ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. اور اس کلام کا بہت ہی باوزن شعر ہے جب پڑھنے جا رہا ہوں. ہاں دیکھوں گا کتنے لوگ سمجھیں گے میرا اشارہ. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے نکالے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے نکالے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان. ارے کوئی بندہ نعرہ تو لگا دو خدا کے بندو، اتنا قیمتی شعر پڑھ دیا. کوئی نعرہ لگا دو پبلک میں سے کھڑے ہو کر کے ذرا، یا بیٹھ کے لگا دو، ڈر تم رہے ہو کہ پھانسی ہوگی لگ جائے گی تمہیں. ارے نعرہ لگانے والا نہ تم میں کوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف مصباحی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. پڑھو میرے ساتھ. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. پڑھو. یوں ہم کو مٹانا کوئی، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. آخری بات پھر تقریر ختم کروں. یار تم لوگ تو بھلے آدمی ہو، بالکل ہلنے تیاری نہیں ہو یار. میں ادھر بھی دیکھتا ہوں ادھر بھی دیکھتا ہوں، بار بار آپ نے تمہارے یہ 3-4 جتنے بھی گوشے ہیں سب طرف دیکھتا ہوں کہ 1-2 بندے اٹھیں اور مجھے تقریر کر ختم کرنے کا بہانہ ملے، مگر ایسے بیٹھے ہو کہ فجر کی نماز سے پہلے نہیں جاؤ گے، مجھے پتا ہے. مگر میں تو جاؤں گا یار. میں نے تو شروع میں اس لیے کہہ دیا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ تم لوگ چلے جاؤ گے، میں نے تبھی کہہ دیا تھا ساتھ ساتھ چلیں گے، مگر بھیا میرے بس کی بات نہیں ہے اس سے زیادہ.
چونکہ دیکھو ایک جگہ تقریر کر کے آ رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ شعر پڑھ دیا تھا نا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جاؤ، دل بہل جائے، ہاں اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ اگلی دفعہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے، ہمارے کیف ہیں اور ہمارے آیان ہیں، اور وہ تمہارا نام کیا ہے؟ اعظم، ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے۔ اور کون کون تھے؟ فیصل ہیں، ارے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سب اللہ والے ہیں، اللہ کرے ارے ہو جائیں، آمین کہہ دو یار۔ تم تو تعجب میں دیکھ رہے ہو کہ مولانا نے کیا کہہ دیا، انہوں نے نبی کا جلسہ سجایا ہے، میرے نبی، اور تم نے بھی تو بس آیا ہے، تم نہ آتے تو ہم کسے سناتے؟ بھئی تم نہ آتے تو ہم کسے سناتے؟ ان 4-5 جنوں کو سنا دیتے، مگر تم آئے، تم نے ہمارا دل رکھا، بھرم رکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آخری بات، تقریر ختم، نمبر 1 پہ تو نمازی بنو، اور اب صبح سے شروع کر دو۔ ہاں فجر کی نماز آ رہی ہے، اور جنہوں نے عشاء نہ پڑھی ہے وہ جا کے پڑھ لے۔ کبھی سوچا حضرت نے تو فجر کو کہی ہے، ہاں اب آپ فجر، جس نے عشاء کی نہیں پڑھی ہے وہ عشاء کی پڑھے، فجر سے شروع کر دو۔ نمبر 1 پہ تو نماز پڑھ لو صبح فجر میں۔ اس کے بعد قبرستان کتنی دور ہے تمہارے یہاں کا؟ پاس میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام، اپنے مسجد میں جو قرآن شریف کے پارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ناظرہ خواہ ہیں وہ پاؤ پارا پڑھیں، آدھا پارا پڑھیں، 1 پارا پڑھیں۔ جو حافظ ہیں وہ بھی پڑھیں، جو ناظرہ خواہ ہیں وہ بھی پڑھیں۔ مسجد میں پڑھ لیے، گھر پہ جا کے یہ 2 کام ہو گئے۔ اب نمبر 3 پہ یہ کرو کہ قبرستان میں جا کر کے جو تمہارے اعزاء اقرباء دفن ہیں ان کے لیے اس ثواب کر دو۔ کتنے کام ہو گئے؟ ہاں۔ اب 4 کام گھر پہ جا کے یہ کرو کہ ناشتہ تمہاری امی نے، اگر شادی ہو گئی تمہاری بیوی نے، گھر پہ سب ساجے میں رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، گھر پہ وہ ناشتہ واشتہ تمہارا بن گیا ہے تو ناشتہ رکھا ہوا ہے اس کو کر لینا، مگر پہلے ماں باپ کی زیارت تو کر لو محبت کے ساتھ۔ ایک دفعہ ماں باپ کو دیکھ لو پیار کے ساتھ، پھر منور رانا صاحب کے یہ 2 مصرے بھی پڑھ لینا۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ماں باپ کا بھی دل خوش، اور تم نماز پڑھ کے آئے ہو، اللہ کے کرم سے تمہارا بھی دل خوش، برکتی برکت۔ اور یہ 4 کام بتا دیے، صبح سے یہی شروع کر دو، اگلی بار آؤں گا تو اور باتیں بتا دوں گا، مگر یہ سب کو کرنا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہے۔ یہ مت سوچنا ان سے کہہ رہا ہوں، تمہیں بھی نماز پڑھنا ہے، نماز مت چھوڑنا ہے کسی بھی صورت میں، 5 وقتہ نمازی بننا ہے۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں، کوئی تم میں ایسے ہوں گے جو 4 بھائی ہیں، 5 ہیں، کوئی 6 بھی ہوں گے، کوئی 7 بھی ہوں گے، کوئی 8 بھی ہوں گے، کوئی 10 بھی ہوں گے۔ اللہ نے جتنی اولاد عطا فرمائی، آپ سب بھائی ہو تو اپنے سب بھائی آپس میں کبھی بھی ماں باپ کے لیے توہین کا جذبہ مت پیدا ہونے دینا۔ ہاں ماں باپ ہیں وہ، جب تم اولاد والے ہوگے یا ہو گئے تو تمہیں پتا چل رہا ہوگا اولاد کیسے پالی جاتی ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ جلسہ تو کرا لیا اور ماں باپ جلسہ سن بھی لیا اور ماں باپ روتے رہتے ہیں، ان کی کوئی خیر صلاح بھی نہیں پوچھتا ہے، خیر خبر بھی نہیں پوچھتا، ایسا نہ ہو۔ اگر گرم کپڑے لا رہے ہو ابا کو لا کے دو پہلے۔ میں تو بہت سیدھی بات کہوں گا، اگر 20,000 بھی کماتا نا مہینے میں، 50 بھی کماتا، چل یار 1 لاکھ روپے بھی کماتا ہے نا، اماں کے ہاتھ پہ رکھ پہلے۔ اماں اپنے ساتھ قبر میں لے کے نہیں جائیں گی تمہاری ماں، وہ تمہیں کو دے دیں گی، مگر بات یہ ہے کہ تیری بوڑھی ماں کا دل بڑا ہو جائے گا، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، میرا بیٹا کتنا بڑا ہے مگر آج بھی میرا فرما بردار ہے، اس کا دل بڑا ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے سارے خرچے پورے باپ کا چشمہ ٹوٹا ہوا ہی رہے گا، ماں کی وہی اوڑھنی رہے گی پچھلے سال والی، نہیں، تمہاری رگوں میں جو خون ہے نا لہو، وہ ماں کا دودھ ہے، تمہاری رگوں میں جو خون بن کے دوڑ رہا ہے وہ باپ کے پسینے کی کمائی ہے۔
یہ باپ تھا، اپنے موزے لیے نہیں لیے، اپنے جوتے لیے نہیں لیے، اپنے کپڑے لیے نہیں لیے، مگر تجھے بنا کر کے دیے۔ تجھے کیا پتا اولاد کیسے پالی جاتی ہے؟ یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی، جو اولاد والے نہیں، ان سے کہہ رہا ہوں جن کی اولاد ہوگی ان کو تو پتا بھائی۔ مگر تم جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہو، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہو، وہ جو کہہ دیں وہ کرتے ہو، قرضہ بھی لیتے ہو، ان کے لیے لڑ بھی لیتے ہو، ان کی بات سننے کے لیے ہر جتن کرتے ہو، ان کی لبوں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہو، ان کے آنکھوں سے آنسو پوچھنے کے لیے اپنی ہستی فنا کر دیتے ہو، تو اس ٹائم پہ بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے یہ نہیں سوچ سکتے ایک دن میں بھی بچہ تھا اور میرے ماں باپ نے مجھے ایسے ہی پالا تھا، میرے ماں باپ نے میرے لیے ایسے ہی پریشانیاں اٹھائی تھی، میرا باپ سورج نکلنے سے پہلے کمانے کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا، وہ کرنپور گیا، وہاں نوکری، وہاں پہ مزدوری نہیں ملی تو وہ چودرپور چلا گیا، پاک بڑا چلا گیا، مراد آباد چلا گیا، اور کتنے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا صوبہ ہی چھوڑ دیا، دوسرے صوبے میں جا کے کما رہے ہیں۔ یار جملہ میں آگے کا کہہ دوں، کتنے وہ ہیں اپنے بچوں کے بھوش کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے پرائے ملک میں جا کر کے کما رہے ہیں۔ کیا ان کا جی نہیں کرتا اپنے گھر میں رہنے کو؟ کیا ان کا جی نہیں کرتا اپنے بال بچوں کے درمیان میں رہنے کو؟ کیا ان کا جی نہیں کرتا اپنے وطن کی مٹی میں دفن ہونے کو؟ مگر سب کچھ قربان کر کے وہاں گئے ہیں۔ موت بھی تو آ سکتی ہے، پتہ نہیں لاش آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہاں ہے کیوں؟ تاکہ میرے بچوں کا بھوش اچھا ہو جائے، تاکہ میرے بچوں کو کے سامنے کوئی پریشانی نہ آئے، تاکہ میرے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ یار تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا، اور تو یہ کہتا ہے ابا تم نے ہمارے لیے کیا کر دیا؟ ارے بے غیرت، یہ کہنا چاہیے کہ میں نے ابا تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ جو کیا ہے ابا تم نے ہی میرے لیے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہے۔ میرا کلیجہ پھٹتا ہے، میں مسلمانوں میں گستاخ اولاد کو دیکھتا ہوں، گستاخ بے ادب اولاد کو کلیجہ پھٹتا ہے میرا۔ میں اوروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی۔ اپنے ابا کو الٹے جواب دیں گے، ماں کوئی بات سمجھداری کی کہہ دے تو ماں سے لڑیں گے، ماں سے کہیں گے ارے تو نے ہمارے لیے کیا کر دیا، باپ سے کہیں گے تو نے ہمارے لیے کیا کر دیا۔ میری زبان سے کوئی بات سخت نکل جائے گی، جس دن ماں باپ نہیں رہیں گے نا، آج تو انہیں الٹے سیدھے جواب دیتا ہے۔ ماں کا بولنا بھی تجھے برا لگتا ہے، ماں کا ڈانٹنا بھی تجھے برا لگتا ہے، باپ کا سمجھانا بھی تجھے برا لگتا ہے، مگر سن، جس دن تیری ماں اور باپ دنیا سے گئے، ان کی آواز سننے کو ترس جائے گا، پھر یہ آواز سننے کو نہیں ملے گی، پھر ان کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، پھر قبر پہ جائے گا زیارت کرنے کے لیے۔ سمجھ لے اس بات کو۔ آج یہ کہتا ہے کہ ابا ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، ابا سمجھاتے ہی رہتے ہیں۔ میں ابا کیا ڈانٹ رہے ہیں؟ ابا یہی سمجھا رہے ہیں بیٹے بری صحبت میں مت بیٹھو، برے لوگوں میں مت بیٹھو۔ ابا یہی تو سمجھا رہے ہیں، اور کیا سمجھا رہے ہیں؟ یار باپ اگر چور بھی ہونا تو اپنے بیٹے کو چور بنانا نہیں چاہتا، حالانکہ اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، وہ اپنے آپ کتنا ہی برا ہو مگر اپنی اولاد کو اچھا کرنا چاہتا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں بات؟ بولو یار دوست ذرا میرے ساتھ۔ جتنے بھی بھائی ہو تم، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی ہو جو گھروں پہ سننے ہیں، وہ بھی یہ سنیں گے بعد میں، سب سے کہہ رہا ہوں جہاں تک میری بات پہنچے، کتنے بھی بھائی ہو آپس میں، تم میں پہلی بات تو ایک ہو کر کرو، نمبر 1 پہ تو، لیکن آپس میں اختلاف بھی رہتا ہے تو ماں باپ کے لیے ایک ہو کر کرو، اور تم میں سے کوئی آڑا ترچھا چل رہا اسے سیدھا کرو، نہیں مان رہا تو اس کی طرح تم ٹیڑے مت ہو جاؤ، تم اچھے ہی رہو۔ منور رانا صاحب کے وہ 2 مصرے سن لو یار، مجھے یاد آ گئے۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ ابھی انتقال ہو گیا ان کو منور رانا صاحب کا، لیکن ماں کے بارے میں بڑے اچھے اشعار لکھے انہوں نے۔ سنا دوں 4 مصرے اور سنا دوں؟ گھر سے نکلا کرو، یہ کام بھی کر لینا بھئی، 4 کام تو تمہیں میں نے بتائی دیے تھے، مگر تم جیسے مثال کے طور پہ دلی جا رہے ہو، مراد آباد بھی جا رہے ہو نا، ارے یار کہیں بھی جا رہے ہو ماں کو بتا کے جا، اپنے ابا کو بتا، ابا ذرا میں آ رہا ہوں، ابھی یہاں تک جا رہا ہوں، میں پاک بڑا تک، بتا کے جا، ٹھیک ہے نبی؟ اور گھر سے نکلو تو بھیا ابا کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو، اماں کا بھی ہاتھ سر پہ رکھوا لو۔ اب یہ 4 مصرے پڑھو۔ کون سے مصرے؟ کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے،
اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اللہ خوش رکھے پروردگار، آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، تمہاری ماؤں کا سایہ اللہ سلامت رکھے، اللہ پاک میری والدہ کا سایہ سلامت رکھے، میرے والد محترم کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ میں سے بھی جس کے ماں باپ دونوں یا ایک دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کو سکون عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ یار وہ ایک شعر ہے نا کہ ان کے ہونے سے بخت کہتے ہیں اچھے نصیب کو، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، درخت۔ جب باپ نہیں رہیں گے، رضوان بھائی ہم اور آپ تو جاتے ہیں پروگراموں میں، 40ویں پروگراموں میں جاتے ہیں، ہم تو سب جگہ جاتے ہیں، چھوٹا بڑا ہم سمجھتے ہی نہیں پروگرام کیا ہوتا، چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے، چھوٹا بڑا کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت کے 4 آدمی بھی بیٹھ کے سنیں تو وہ 4000 پہ بھاری ہیں، صحیح ہے نہیں بھی بات؟ تو میں 40ویں پروگرام میں خوب جاتا ہوں، خالی ہوتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کتنے اولاد کو اپنے ابا کے 40ویں کے موقع پہ زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا بعد میں، اور یہ افسوس کرتے ہوئے دیکھا حضرت ہمیں کیا پتا تھا ابا کی طبیعت ایسی ہے، اب بڑا احساس ہوتا، اب گھر میں آتے ہیں تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ کتنے لوگوں کو میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، یقین کرنا میری بات پر، کتنے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت اماں تھیں، ہماری والدہ تھیں، امی کہتے ہیں یا اماں کہتے ہیں جو بھی، جب تھیں گھر میں تو کوئی فکر نہیں تھی، مگر اب تو گھر میں آنے کو بھی جی نہیں کہتا، اب تو کوئی ہم سے فون کر کے بھی نہیں پوچھتا کہ بیٹے جلدی سے آ کھانا تیار ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اب وہ پوچھنے والی ماں چلی گئی۔ یہ تو ماں ہوتی ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں بچپنے میں ان سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، وہ ہے تو افسانہ مگر بات سچی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا نابالغ، وہ اسکول سے سیدھا قبرستان گیا اور قبر پہ اس نے اپنی ماں کے بستہ رکھ دیا، وہیں پہ بیٹھ کر رونے لگا۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے تو کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں کہ روزانہ ڈانٹ پڑتی ہے اسکول میں مجھے، میری ٹیچر کہتی ہیں مجھ سے کہ تو کتنا بے ڈھنگا بے سلیقہ بچہ ہے کہ سب کے بالوں میں کنگھی ہوتی ہے، آنکھوں میں سرما ہوتا ہے، کپڑوں پہ استری یعنی پریس ہوتی ہے، مگر تیرے نہ بالوں میں کنگھی، نہ آنکھوں میں سرما، نہ کپڑوں پہ پریس، یہاں ماں کی قبر پہ بیٹھ کے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دنیا کو کیسے سمجھاؤں کہ سارے رشتے اپنی جگہ ہیں مگر بالوں میں کنگھی کرنے والی دنیا میں نہ رہی، آنکھوں میں سرما لگانے والی دنیا میں نہیں رہی۔ میرے بھائیوں یہ ہوتی ہے ماں، تمہیں کیا پتا ہے؟ تم تو ہمارے نوجوان تو یہ سمجھ رہے ہیں ابھی کہ چلو اور بھائی یہ ہیں، یا ارے ماں چلی جائے گی نا روتے رہو گے روتے رہو گے۔ ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ دعاؤں کے لیے، ارے بھیا ہماری دعا تمہارے حق میں، تمہاری دعا ہمارے حق میں، اللہ قبول کرے اپنے کرم سے، اس کا کرم ہے، مگر اس قبولیت کا وہ درجہ بالکل بھی نہیں ہے جو درجہ اللہ نے ماں باپ کی دعا کی قبولیت کا رکھا ہے اولاد کے حق میں۔ بات بتائیں گے سچی، اولاد کی دعا، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا اللہ کے کرم سے امید ہے اس طرح قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کبھی ان کے بھی تو پاؤں دبا لے یار، ابا کی طبیعت خراب پڑی ہے یا دوستوں کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پہ مٹر گشتی کرتا رہے گا، ہیں بے وقوف انسان۔ ابے باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، خدمت کر لے، سیوا کر لے، ان کی قدم دبا لے ان کے، ابا کا سر دبا دے، ابا سے پوچھ لے ابا کپڑے تو نہیں پہنو گے؟ نئے کپڑے لا دوں، اور پوچھنے کیا لا کے دے؟ ابا کو پرہیز بتایا ہے، جو چیز بتائی ہے پرہیز کی وہ لا کر کے دے کہ ابا یہ کھاؤ، کھاؤ نہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا، خوشی میں تیری ماں کی آنکھوں سے آنسو آئے گا، اور ماں کی آنکھ کے آنسو کے ساتھ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں میرا رب اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایک بات اور سنو بھائی میری، تم کئی بھائی ہو یا اکیلے ہو یا 2 ہو 3 ہو 4 ہو، تم جانو کتنے ہو، بہرحال آپ جانو، لیکن اللہ نے اگر دیا ہے تو پلاٹنگ بعد میں کرو،
سب کام بعد میں کرو، پہلے اپنے اماں ابا کو حج کراؤ، بہت کلیئر سی بات ہے، سیدھی سمپل سی بس. ہاں اپنے اماں ابا کو، اپنے والدین کو حج کراؤ پہلے، حج فرض ہے تو، اور نہیں بھی ہے تو اللہ کوشش کرو، نیت کرو، کراؤ حج. وہاں جا کر کے نا خود سے پہلے تیرے لیے دعا کرے گی تیری ماں. تجھے پتا کیا ہے ماں کیا ہوتی ہے ابھی؟ ہاں تیرے لیے دعا کرے گی ماں خود سے پہلے. اللہ جنت نصیب کرے مرحوم سجاد نظامی صاحب کو. میں ماں باپ پہ تقریر کرتا ہوں تو ان کے دو مصرے مجھے یاد آ ہی جاتے ہیں. اللہ جنت نصیب کرے، آمین بول دیں. ذرا سنا دوں بھائی، سنا دوں یا ختم کر دوں تقریر؟ یار ٹائم بہت ہو گیا، میری نگاہ گھڑی پہ بھی ہے، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں بار بار. سنا دوں؟ بولو. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے. جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے بولو اور ماں کی دعا. تم کہو گے، کیا کہو گے؟ مولانا توصیف رضا صاحب، ماں باپ کا کہنا ماننے سے، ماں باپ کا سر دبانے سے، ماں باپ کے قدم دبانے سے، قدموں کو چومنے سے، ہاتھوں کو چومنے سے، پیشانی کو چومنے سے، اپنے ماں باپ کا کہا ماننے سے ہمیں کیا ملے گا؟ کیا صرف آخرت میں صلہ ملے گا یا دنیا میں بھی صلہ ملے گا؟ تو سنو یار سنو، جو ماں باپ کا کہا مانتا ہے، ماں باپ کا فرما بردار رہتا ہے، وہ دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار رہتا ہے. یہاں بھی کامیاب، بولو یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب. یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے. غور سے پہ تو کیوں نہیں کہتا، غور سے پہ تو کیوں نہیں کہتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ماں کے قدموں نیچے جنت ہے. آخری بات کہتے کہتے 35 منٹ تو ہو چکے ہیں، مگر تم لوگ جو ہے آخری بات کہتے ہوگے، تقریر کرتے ہوئے تو بھلا آدمی 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو چکے، اتنا ٹائم ہو گیا، مگر آپ لوگوں نے ماحول اتنا اچھا بنا دیا ماشاءاللہ. سن اتنی محبت سے رہے ہو، ماں باپ کا ذکر آیا تو میں نے بھی تھوڑی سی بات بڑھا دی. آخری بات اب تو آخری رہنے دیو، اب مت کہیے نہیں. اب دیکھو ایک بات سنو، میں کوئی مشین تھوڑی ہوں یار، انسان ہوں، میں بھی ایک جگہ تقریر کر کے آ رہا ہوں، وہ بھی اتنی سردی میں، تو کوہرا اتنا زیادہ تھا، ہم تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، اور راستہ کو بتانے والا بھی نہیں تھا، مگر اللہ کا کرم ہے پھر بھی وقت پہ پہنچ گئے. یہ محبت ہے بھئی آپ نوجوانوں کی. اب تو تمہارے دل میں کوئی بات نہیں ہے میرے بارے میں کہ حضرت وہ دھوکے سے میں جو ہے نا یہ ہو گیا کہ اب پتہ نہیں کیسے ہو گیا، چلو جیسے بھی ہو گیا ملاقات تو ہو گئی. میں وہاں بھی جانا نصیب میں تھا، یہ کہہ لو کہ وہاں بھی جانا نصیب میں تھا، وہاں کا رزق ملنا تھا، مگر مجھے خوشی یہ ہے کہ جب تک میں آیا ماشاءاللہ آپ لوگ رکے رہے اور اب بھی رکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محبت کو یہاں بھی سلامت رکھے اور اس محبت کو وہاں بھی سلامت رکھے. اللہم آمین. مجھے اپنے علاقے والوں سے سب جگہ بھی لوگ پیار دیتے ہیں، ہر صوبے میں بے پناہ، سب کا بہت بہت شکریہ. اپنے علاقے کی محبت میں دیکھتا ہوں نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اب مجھ سے اس دن ہمارے تاریخ لے رہے تھے تو ایسے پوچھ رہے تھے سمجھ رہے ہو کیا پوچھ رہے تھے؟ میں نے کہا میں نے آج تک کچھ نہیں کہا تو میں اب کیا کہوں گا یار، لوگوں کی محبت مل جاتی ہے، اس سے بڑا نذرانہ اور کیا ہوگا. یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا بھئی امروہہ ہوا، مراد آباد ہوا، بریلی ہوا، رامپور ہوا، بدایوں ہوا، گجرولہ ہوا، یہ سب آس پاس ہی تو ہے اپنے.
تو محبت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہماری آپ کی سب کی محبت کو اللہ پاک سلامت رکھے، اپنے کرم سے آمین بولیے زور سے۔ سنبل سے آپ کو زیادہ دور تھوڑی رہتے ہیں، تو آپ کبھی سنبل بھی تشریف لایا کیجیے۔ اب یہ تھوڑی ہے خالی ہم ہی تمہارے مہمان بنے، کبھی تم بھی ہمارے مہمان بنے۔ جی جی انشاءاللہ جی ماشاءاللہ کئی دفعہ اللہ شاد و آباد رکھے۔ آخری بات دیکھو، ساری اولاد ایسا نہیں ہے کہ نافرمان، ایسا نہیں، کچھ اولاد بھی بہت فرمان، سبھی طرح کے لوگ ہیں۔ ابھی مجھے یہ رام نگر کے پاس پروگرام میں گیا تھا ایک گاؤں میں، تو جیسے بعد میں جیسے پروگرام کے بعد چائے وائے پیتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، میں نے تقریر میں کئی جگہ سنائی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میرا بیٹا دلی میں جاب کرتا ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور اللہ نے دولت بھی دی ہے، اتنا فرما بردار ہے کہ گھر پہ آئے گا تو دوستوں کو ٹائم نہیں دیتا اتنا جتنا مجھے دیتا ہے۔ اگلا جملہ سنا، میں لیٹ جاتا ہوں تو میرے پاؤں بھی دبائے گا، میرا سر دبائے گا اور میرے سر میں تیل ڈالے گا، بالوں کی مالش کرے گا۔ میں بتیرا بہت منع کرتا ہوں کہ بیٹے تو خود اولاد والا ہو گیا، تیرے بچے بڑے ہیں، تو ایسا مت۔ کہتا ابا نہیں، جو کچھ ہے آج تمہاری دعاؤں کے صدقے میں۔ اگلا جملہ اور سنو، کہتے ہیں جب مجھے سکون ملتا ہے تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، وہ یہ سمجھتا کہ ابا سو گئے اور میں سو نہیں رہا ہوتا ہوں، آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اس کو یہ جب لگتا ابا سو گئے تو پھر میرے پیروں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور میرے تلوے کو چومنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ میری آنکھیں بھر آتی ہیں اور میں دل ہی دل میں اپنے بیٹے کو بڑی دعائیں دیتا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری دعاؤں کے صدقے میں یہ کامیابی تو تم نے دیکھ لی جو دنیا میں دیکھ رہے ہو، انشاءاللہ وہ کامیابی بھی دیکھو گے جو میدان قیامت کے اندر دیکھو گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ